مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھتا ہے آدمی تو اگر اس طریقے سے پڑھتا ہے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یعنی اس کے تمام سنتوں کا، تمام آداب کا خیال رکھ کر پڑھتا ہے، تو یہ سچی نماز، یعنی اس میں خضوع بھی ہے اور خشوع بھی ہے۔ اس میں آدمی اسی طرح کھڑا ہوتا ہے نماز میں جس طرح اس کو کھڑا ہونا چاہیے سنت کے مطابق۔ اس کی نگاہ نیچے ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر، اس کو دائیں بائیں دیکھنا نہیں چاہیے، اس کو ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی متواضع آدمی کسی صاحب اقتدار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس میں خضوع ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اس طرح کھڑا۔ اگر کھڑا ہو گیا، نماز کے ہاتھ نماز کے باندھے ہوئے ہیں اور سامنے نگاہ جو ہے سامنے دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھ رہا ہے اور ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہوا ہے، تو یہ نماز تو ہوئی لیکن سچی نماز۔ یا اگر کوئی شخص جتنا وقت سجدے میں رکوع میں گزارنا چاہیے اس سے کم گزارتا ہے، رکوع کیا ذرا سا اور 1 سیکنڈ میں فوراً جلدی جلدی سبحان ربی العظیم پڑھ کے اور سیدھا کھڑا، ابھی پوری کمر جھکی بھی نہیں تھی اور پھر سیدھا ہو گیا، اور سجدہ کیا تو وہ جلدی سے ایک پیشانی زمین پر ماری اور اس پر فوراً اٹھا لیا، تو یہ نماز سچی نہیں ہے۔ اس نماز میں صدق کا فقدان ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اس طریقے سے نماز پڑھی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نماز کی نفی کر دی کیونکہ رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں۔ تو اگر نماز کو سچے طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے جیسا کہ اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان سنتوں کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے تو نماز سچی ہے، ورنہ نماز سچی نہیں ہے، نماز میں سچائی نہیں۔ اگر اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو نماز سچی ہے، اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہے نماز سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے۔ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ اگر اس طریقے سے دیا جا رہا ہے جیسے کہ حکم ہے کہ کوشش کرو کہ اخفا کے ساتھ دے دو، اور جب دو تو دینے کے بعد کسی پر احسان نہ جتاؤ، لیکن اگر صدقہ دیا جا رہا ہے اور احسان جتایا جا رہا ہے تو یہ سچا صدقہ نہیں، اس میں صدق کا فقدان۔ یا اگر پیسے دیے جا رہے ہیں مگر اس کا مقصد دکھاوا ہے، لوگ مجھے سخی سمجھے، مجھے سمجھے کہ یہ بڑا دل والا ہے، تو یہ سچا صدقہ نہیں ہے، یہ جھوٹا صدقہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، تجارت اگر اس طرح کرے جیسا کرنا چاہیے، یعنی جس میں وہ شریعت کے تمام احکام کی پابندی کر کے کر رہا ہو، اور جس طرح جو تجارت کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ واقعی محنت کر رہا ہو، تو وہ سچا تاجر ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والنبیین والشہداء والصالحین، جو سچا تاجر ہو وہ اور امانت دار ہو وہ آخرت میں انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کہیں ملازم ہے، ملازمت کر رہا ہے، تو اس کی ملازمت بھی سچی ہونی چاہیے۔ ملازمت سچی ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو فرائض اس کے ذمہ عائد کیے گئے ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرے۔ جو وقت اس نے اپنا بیچا ہے ملازمت کے ذریعے وہ وقت پورا دے۔ اگر اس میں وہ کمی بیشی کر رہا ہے، دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، تو یہ سچا ملازم نہیں ہے، وہ ملازمت سچی نہیں ہو۔ تو دنیا کے ہر کام میں سچائی اور جھوٹ موجود ہے۔ سچائی یہ ہے کہ جو کام بھی کرو اس کے صحیح طریقے سے انجام دو، کوئی بھی کام ہو وہ اگر صحیح طریقے سے انجام دو گے تو وہ سچا ہے، اور اگر غلط طریقے سے انجام دے تو وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ سچا نہیں ہے۔ تو صدق جو مطلوب ہے، سچائی، اس میں زبان کی سچائی بھی داخل ہے اور عمل کی سچائی بھی داخل ہے۔